آج کے دانش کدے میں ڈاکٹر محمد عزیر اور ڈاکٹر ایس ایم ترمذی موجود ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سوال آئے ہیں ان میں سے پہلا سوال جناب عبدالعزیز صاحب نے 58 شرف آباد کراچی سے بھیجا ہے، اور سوال یہ ہے: کیا اب تک سائنس اس قابل نہیں ہو سکی ہے کہ وہ سورج کی ضائع ہونے والی حرارت کو اسی طرح کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں محفوظ کر کے کام لے سکے؟ اس سلسلے میں مجھے عرض یہ کرنا ہے، سائنس اس قابل ہو چکی ہے، لیکن سوال جو ہے اس میں ذرا سی ایک خامی ہے، وہ یہ کہ سورج کی حرارت ضائع نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ہم لوگ اور کچھ کہیں، میں ڈاکٹر ترمذی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے سائنسی نقطہ نگاہ پیش کریں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ سائنس میں انرجی کا ضائع ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سورج کی انرجی بہت طریقوں سے انسان کے کام آتی ہے اور استعمال ہوتی رہتی ہے۔ اس کی حرارت سے ہمیں بہت سے فوائد ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم واقف ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن سے ابھی ہم واقف بھی نہیں۔ مگر جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ اس کا استعمال اس وقت دنیا میں کئی جگہ سورج کی انرجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی حرارت کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو جمع کیا جا رہا ہے۔ جمع کرنے کے بہت سے طریقے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اس وقت جاپان، فرانس، روس، امریکہ، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر خاص طور سے اس پر کام ہو رہا ہے، اور یہاں تک کام ہو رہا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ عنقریب یا 5-10 سال بعد کہ لوگ تیل اور نیوکلیئر انرجی کے مقابلے میں سورج کی حرارت سے زیادہ کام لے سکیں۔ اس کے لیے پہلے تو ہم نے بہت سے عدسے، شیشے استعمال کیے، اور ان سے ہم نے حرارت کو جگہ پر منقوص کیا، جگہ پر اس کو کنسنٹریٹ کیا، ایک مرکز پہ لے آئے اس کو، اور اس سے ہم نے بھاپ بنائی۔ اور اب یہ ہے کہ سالڈ اسٹیٹ فزکس جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرانزسٹرز اور مختلف کرسٹلز ایسے ہیں جن کے ذریعے سے سورج کی انرجی کو ہم بآسانی جمع کر سکتے ہیں، اور اتنا جمع کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم دن کے وقت میں اس کو ہم براہ راست بجلی کی توانائی میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور رات کے وقت اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ بہت سی جگہوں پر اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ مکانوں کو گرم کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی مشینیں چلانے کے لیے اس کی حرارت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنا سرمایہ اور ریسرچ پہ لگا رہے ہیں، جیسے کہ نیوکلیئر انرجی ہے یا تیل کے اوپر ہے، اس کا عشر اشیر بھی اس پر ہم خرچ نہیں کر رہے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو ہم خاصی توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خود ہمارے پاکستان نے ابھی تک اس سلسلے میں تقریباً کام نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، اور یہاں پر اتنی تیزی حرارت ہوتی ہے، اتنے بڑے ریگستان موجود ہیں کہ اگر ہم اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں تو خاصی مقدار میں ہم توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا جہاں تک ذہن کام کرتا ہے، ہم سورج کی توانائی استعمال کرتے رہے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں، اور کوشش نہ کرنے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور ایسی توانائی ذرائع موجود ہیں تھی جی۔ جو کہ بآسانی حاصل ہو جاتی تھی، اور جس کے لیے ہم نے بہت کچھ اپنا سرمایہ بھی صرف کیا تھا اور فکر بھی اپنی بہت صرف کی تھی۔ تو اس لیے سورج کی توانائی کو استعمال کرنے کے لیے اب نیا ہم کو سرمایہ لگانا پڑے گا، اور اس کی اور ترکیبیں نئی تاکہ ہم اس کو جمع کر سکیں نکالنی ہوں گی۔ تو ایک مسئلہ ہے اس میں، وہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گرمیوں میں جب کہ سورج چمکتا ہے جب تو کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن جب کہ موسم برسات آتا ہے یا جاڑوں میں
جب بارش ہوتی ہے اور سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس کو اتنے عرصے کے لیے سورج کی حرارت کو جمع کر سکتے ہیں کہ اسے بعد میں بھی استعمال کر سکیں؟ نہیں، بات تو یہ اس حد تک صحیح ہے کہ بمقابلے ان جگہوں کے جہاں سورج زیادہ چمکتا ہو، ان جگہوں میں جہاں زیادہ بادل رہتے ہوں تو توانائی کم حاصل ہوگی، مگر یہ ممکن ہے کہ دن کے وقت توانائی جمع کر لیں جو رات کو کام آ سکے. بادلوں کے وقت میں کچھ توانائی کم حاصل ہوگی، جب بادل چھٹ جائیں گے کچھ زیادہ حاصل ہوگی. تو اس وقت زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے ملکوں میں، مثلا ساؤتھ آف فرانس میں یا روس، ان علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے، مگر ہمارا ملک ان علاقوں میں شامل ہے کہ جہاں پر اس پر کام ہو سکتا ہے اور دھوپ یہاں اتنی ہوتی ہے، اتنی توانائی مل سکتی ہے. مگر یہاں مشکل یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی صحیح سرے سے. اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جب بادل ہوں تو ہم جو کہ بادلوں میں بجلی کی توانائی موجود ہے اس کو ہم استعمال کر لیں؟ ایسا سائنس کر سکتی ہے؟ یہ تو سب وہی بات ہے جیسا سمندر کا معاملہ ہے، سمندر کی لہروں کا، کہ ہمارا تو یعنی سینکڑوں میل سمندر کا ساحل ہے اور ابھی تک ویوز کی یعنی لہروں کے توانائی کو کہیں کہیں حاصل کیا گیا ہے، ہو رہا ہے، مگر ہم نے اس پر ابھی تک بالکل توجہ نہیں دی. بات صرف اکنامکس کی ہے کہ سستی کیا چیز ملتی ہے. یہ زمانہ بھی آ جائے گا کہ بادلوں سے بھی بجلی لے لیں گے، مگر ابھی میرے خیال سے اس کے اندر پیسہ زیادہ لگے گا اور توانائی کم حاصل ہوگی. آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جو کچھ بھی ابھی تک لوگوں کا خیال ہے اور جو غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، جو اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اب سے 15-20 برس کے اندر تیل کے جو ذخائر ہیں وہ ختم نہیں تو اتنے کم ہو جائیں گے اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی، بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا تیل کا استعمال کرنا. تو ہمیں اس کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز نکالنی ہوگی. اس وقت سستا ہو جائے گا. یہ جی، اس وقت سورج سے حاصل کرنا سستا ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا. اور اسی سلسلے میں ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا ابھی استعمال نہیں ہو رہا، ہمارے ہاں تو ہوا کا استعمال نہیں ہو رہا. جی ہاں، بالکل. حالانکہ ہالینڈ میں ہوا کے ذریعے ملوں کا چلانا عام تھا. تمام چکیاں جتنی چلتی تھیں سب ہوا کی طاقت کو اور زور کو استعمال کر کے. لیکن اب چونکہ مسئلہ اس میں اقتصادیات کا ہے. کراچی میں آپ کے علم ہوگا پارٹیشن کے وقت کراچی میں گھروں کے اندر ٹھنڈا کرنے کے لیے وہی ہوا کا سسٹم تھا. وہ بات کش بنے ہوئے تھے اور اکثر جگہوں میں مثلا لاڑکانہ میں نے زبانیں دیکھا تھا کہ ان کے ہاں بجلی پیدا کرنے کا بھی ہوا سے کچھ کوشش کرتے چھوٹی چھوٹی، مگر وہ جب بجلی آ گئی تو اس چیزوں کو بالکل ہی ختم کر دیا. لیکن اب چونکہ مسئلہ اقتصادیات کا تھا تو ڈاکٹر عزیر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کے اقتصادی پہلو پر کچھ. جی ہاں، وہ غالباً جس نے یہ سوال کیا ہے ضائع ہونے سے مراد اس کی یہ ہے کہ اس کا مناسب استعمال نہیں ہو رہا ہے جو بظاہر ممکن ہے اور ممکن ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے اصل نہیں کہ کچھ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس وسائل ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یعنی تحقیق اور تجربے کرنے کے لیے، اور ان کے ہاں ترجیحات کچھ اس قسم کی ہیں کہ تیل اور گیس کے بعد وہ جوہری توانائی یعنی ترتیب جو بنتی ہے وہ جوہری توانائی کی نمبر 2 بنی، اور پھر اس کے بعد نمبر 3. جب سے یہ تیل کا مسئلہ کچھ سنگینی اختیار کر گیا ان ملکوں کے لیے جو تیل باہر سے خریدتے ہیں، اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ ممالک جو تیل باہر سے خریدتے ہیں، خصوصاً دنیا کی بڑی عظیم قوتیں جو ہیں، وہ اتفاق سے خود بھی ان کے ہاں تیل خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے. اور یہ کچھ غالباً انسان کی سرشت ہے کہ وہ جب کوئی مجبوری یا دباؤ کوئی پریشر آ جائے تب پھر اس کے لیے وسائل اور وقت اور توجہ ان تمام چیزوں کو وہ ڈیووٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مثلا آپ نے فرمایا کہ ایسے ممالک جو ہمارے ایسے ہیں پسماندہ ممالک جہاں اتفاق سے سورج کی گرمی دن میں کافی پائی جاتی ہے، کچھ طرز تعمیر وغیرہ میں یعنی وہ علاقے پاکستان کے یا اور دوسرے ممالک جہاں سردیاں بھی خاصی شدید ہوتی ہیں، کچھ طرز تعمیر میں اگر کچھ ایسی تبدیلی کر لی جائے کہ دن کی سولر انرجی یا سورج کی حرارت کچھ محفوظ کر لی جائے اور پھر اس کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ رات کے وقت استعمال کیا جائے. یعنی اس پر کام میرے علم میں تو نہیں ہوا، مگر بات یہ ہے کہ اس توجہ ہی نہیں دی گئی. ایک بات یہ ہے طرز تعمیر کی بات پہ یاد آیا، مثلا کراچی میں
آپ یہ دیکھیے گھروں پہ لوگ رنگ روغن کرتے ہیں، جی ہاں، خاص جو چاہا رنگ لگا دیا انہوں نے، حالانکہ ایسے رنگ ہیں جو گرمی کو جذب کرتے ہیں، ایسے جی ہیں ہاں، جو الگ کرتے ہیں، صحیح، تاکہ آپ گرمیاں زیادہ پڑتی ہیں تو ایسے رنگ ہوں جو اس کو تمادت کو دور کریں. اس پر ہم توجہ دیتے نہیں، آنکھ بند کر کے جو چلا آ رہا ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ، میں اس سے ابھی متفق نہیں ہوں آپ کے بات سے کہ سرمایہ دار ملک جو ہیں انہوں نے توجہ، قصہ یہ ہے کہ ان میں پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہوتا. ونڈ مل یا سورج کی انرجی، اس کے اوپر پیسہ جو ہے خرچ تو ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے جو نہیں، جوہری میری مراد توانائی ریسرچ وغیرہ. ان پٹ سے تھی، جی، یعنی وہ وسائل جو ریسرچ پر صرف کرنے چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر کچھ نظر ہی تیسرے نہیں نمبر پہ جاتی، آتی ہے. نظر ہی نہیں جاتی. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ یہ تو برسوں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرا بھی شمار اس میں ہے کہ بارہا توجہ دلائی لوگوں کی، صاحب اس پر کچھ کام کرنا چاہیے اور بہت کم سرمایہ سے کرنا چاہیے. ابھی پچھلے سال یعنی 6 مہینے ہوئے ناتھیا گلی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا جہاں دنیا بھر کے لوگ فزکس وغیرہ کے آئے تھے. وہاں پر کئی لیکچر اس پر ہوئے ونڈ مل کے اوپر، میں تھا اس میں موجود. اور انہوں نے کہا وہ مالک بھی جہاں اتنی ہوا نہیں چلتی تیزی جتنی ہماری چلتی، وہ اس پر توجہ دے رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں اسکیمیں بہت سی بنتی ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، ابھی تک صحیح معنوں میں کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی کہ ونڈ مل یا سورج کی توانائی کو استعمال کیا جائے. تو بات کی بات ہے کہ ہمارے پاس اس ریسورسز پہ خیال آیا مجھے ایک، یہ اکثر بہت سی نئی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں اور معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو انسان سائنس کے روح سے استعمال کر سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر عزیر نے کہا کہ ہم اپنی تعمیر مکانوں کی جو وضع ہے اس میں جی کیوں نہیں ایسا کچھ کرنا چاہیے. تدارک کر جی، کرنا چاہیے. میں ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ میں نے جو مکان بنایا تو اس کی چھتیں کھپریل نما رکھی ہیں، وہ سیمنٹ کی، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کی سطح جو ہے جی، وہ پھیلی ہوئی نہیں ہے بلکہ لیٹی ہوئی سی سمجھیے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہمارا کمرہ ہے جس کے اوپر کہ دوپہر کی دھوپ پڑتی ہے تو اتنا گرم ہو جاتا ہے اوپر کا، چونکہ وہ چھتیں جو ہیں سلینٹنگ ہیں کہ اس کی گرمی رات تک دور نہیں ہوتی. برعکس اس کے نیچے کے جو کمرے ہیں یا وہ چھتیں جو کہ بالکل فلیٹ ہیں ان پر اتنی گرمی نہیں ہوتی. تو ایک تو بہت یہ فرق پڑتا ہے اس سے ڈیزائن فرق کا، پڑتا ہے ڈیزائن کہ کا اس فرق پوری پڑتا ہے. جی. سورج کی روشنی اس پہ ہر طرف سے آ کے پڑتی ہے اور وہ اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے. اگر ٹین کے ایک جھوٹے ہی گنبد رکھ دیں یا کوئی چیز ایک اور سطح رکھ دیں تو اس میں ہم کر سکتے ہیں آسانی سے. صحیح فرمایا. بہرحال یہ تو مسئلہ عبدالعزیز صاحب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی چیز اس دنیا کی ضائع نہیں جاتی، توانائی ہو یا حرارت ہو یا اور کوئی چیز ہو، وہ اسی کرۂ ارض کے اندر باقی رہتی ہے اور سائنس اس سے زیادہ ترقی کر چکی ہے. مسئلہ صرف یہی ہے جیسا کہ ابھی باتوں میں ہمارے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ ضرورت اتنی اشد محسوس نہیں ہوئی کہ ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں. چنانچہ ہم کر سکتے ہیں، جبکہ انسان چاند اور مریخ اور اس سے آگے جا سکتا ہے تو یہ تو بہت معمولی چیز اور کر رہے ہیں دنیا میں. جی ہاں. بہرحال اب دوسرا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ احمد سعید صاحب نے بلاک 4 ناظم آباد کراچی سے بھیجا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ملک سے متوسط طبقہ غائب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ دراصل یہ مسئلہ اقتصادیات کا ہے اور ڈاکٹر عزیر اس پر کافی روشنی ڈالیں گے، لیکن دراصل اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طبقے ہو گئے. متوسط بیچ کا ہوا، اس سے اوپر ایک طبقہ ہے، اس سے نیچے طبقہ ہے. تو اس سے اوپر طبقہ تو اسی کا ہو سکتا ہے جو کہ مالدار ہو یا تعلق دار ہو یا جس کو یہاں وڈیرا کہتے ہیں، سرمایہ دار بہرحال ہو یا سرمایہ دار ہو. اور نیچے کا طبقہ جو ہے وہ ہو گیا آپ کے لیبر کلاس، ورکنگ کلاس کا، اور کسان، مزدور. ہم بھی اسی میں آتے ہیں. جی ہم بھی اسی میں آتے ہیں. اچھا، مجھے یہی عرض کر، میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ دراصل یہ متوسط طبقہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح ذہن میں بیٹھتی نہیں. ہم نے ایک مصنوعی طبقہ بنا لیا ہے. طبقے دراصل 2 ہیں، وہ جن کے پاس چیزیں آسانی سے ان کو حاصل ہیں، ایک وہ ہیں جن کو چیزیں آسانی سے حاصل نہیں. میرے خیال سے عزیر صاحب اتفاق نہیں کریں گے اس بات سے. اب نہیں، وہ بہرحال میں تو زبیر صاحب
عزیر صاحب سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ روشن ڈالیں گے، پیشتر اس کے میں کچھ گفتگو شروع کرنے کے لیے کچھ اشارے کر رہا ہوں. تو چنانچہ ہم بیچ میں پس کے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو مثل جو زبان پہ آ رہی ہو میں دہرانی ریڈیو پر چاہتا نہیں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم. تو دراصل یہ ایک مصنوعی سی چیز ہے، چونکہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے یہ طبقہ جو کہ دراصل مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ ٹوکری نہ دھوئے لیکن قلم سے، جی کاغذ پر، اپنے ذہن سے، دماغ سے. تو متوسط طبقہ وہ ہوا نوکری پیشہ ہوا، اور اس کے علاوہ تو متوسط طبقہ وجود میں ہو ہی نہیں سکتا. پھر مزدور ہیں یا اوپر والے ہیں، تو متوسط طبقہ ہمارا یوں غائب ہوتا نظر آ رہا ہے دراصل کہ تعلیم کے اوپر سے زور ہو گیا ہے کم، علم کا تجسس ہمارے ہاں سے غائب ہو گیا ہے. علم کے تجسس کے غائب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ متوسط طبقہ جس کو کہ ایک زمانے میں مڈل کلاس کہتے تھے، وہ گر کے اپنے رتبے سے صرف ورکنگ کلاس بن کے رہ گئی. تو اب ڈاکٹر عزیر صاحب اس پہ زیادہ وضاحت سے روشنی ڈالیں گے. شکریہ. اصل میں یہ عام طور پہ متوسط طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کچھ علامات تو آپ نے فرما دیں کہ نہ وہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اور تعلیم یافتہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے تعلیم یافتہ لوگ متوسط طبقے میں ہوں یا سارے متوسط طبقے کے حضرات تعلیم یافتہ ہوں. یعنی ملازم پیشہ افراد کے علاوہ وہ لوگ جو خود اپنا کوئی کام کرتے ہیں، سیلف امپلائڈ، مثلا یہ کہ ایک اچھا درزی کہ وہ ورکنگ کلاس سے ذرا اوپر ہے لیکن سرمایہ دار اسے نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح پر بہت سے ڈاکٹر ہوں گے، یعنی ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بڑی تعداد ان میں سے ایسی بھی ہوگی جو متوسط. اب متوسط کی تعریف اقتصادیات میں جو کی جاتی ہے وہ عام طور پر فی کس آمدنی کے حساب سے کی جاتی ہے. اب مثلا یہ کہ سردست جو صورتحال پاکستان میں ہے اس میں غالباً یہ ہے کہ 500-600 روپے ماہوار سے اوپر اور 2000 روپے ماہوار سے کم جس کی ماہانہ آمدنی ہو اس کو متوسط طبقے میں کہیں گے. بلکہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ خود متوسط طبقے کے بھی 3 طبقے کر لیے گئے ہیں، بالائی متوسط طبقہ اور عین متوسط طبقہ اور ذیلی یا زیری قسم کا متوسط طبقہ. اس میں بھی بڑی وسعت ہے. اب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ متوسط طبقہ غائب ہو رہا ہے، غائب ہو رہا سے غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ اس طبقے کی جو ایک عددی اہمیت تھی وہ شاید کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا جو طور امتیاز تھا کہ وہ سفید پوشی برقرار رکھ پاتا تھا، وہ سفید پوشی برقرار رکھنے میں اس کو کچھ دقتیں پیش آ رہی ہیں، اس لحاظ سے غالباً وہ غائب ہو رہا ہے. لیکن یہ خصوصیت ہے اس معاشی صورتحال کی جہاں پہ افراط زر کا عمل ہو، اس لیے کہ افراط زر کے عمل سے سب سے زیادہ جو متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ متوسط طبقہ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد عام طور پہ ہی تنخواہوں پہ کام کرنے والا طبقہ ہوتا ہے. یہ پس رہا ہے، وہ پستا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی مواقع اس کو ایسے حاصل نہیں ہوتے کہ افراط زر کے عمل میں اپنے نقصان کی وہ تلافی کرتا رہے. تاجر طبقہ ہے، صنعت کار طبقہ جو ہے، بڑے زمینداروں کا طبقہ ہے، یا نچلی سطح پہ مثلا یہ کہ اجرتوں پہ کام کرنے والا ہے، اس کی اجرتیں، اوور ٹائم، فی گھنٹہ، یہ تمام چیزیں زیادہ آسانی سے تبدیل ہو سکتی ہیں. یا بالکل مثلا پان بیچنے والا ہے، دکاندار ہے بہت ہی چھوٹے قسم کا، وہ اپنی اشیاء کی قیمت اسی تناسب سے بڑھا لیتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ نہیں پستا جتنا کہ یہ متوسط طبقہ. مجھے عرض یہ کرنی ہے، ویسے تو آپ نے جو فرمایا بالکل درست بجا اپنی جگہ، اور اس سے اچھی وضاحت ہو نہیں سکتی تھی، لیکن دراصل متوسط طبقے کا تصور جو ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے بلکہ سائیکالوجی سے مل جاتا ہے. یہ ایک مصنوعی چیز تھی. متوسط طبقہ دراصل بالکل مصنوعی چیز ہے. اس میں دراصل آپ کے عالم لوگ بھی آتے ہیں،
ریسرچ کرنے والے بھی آتے ہیں، آپ کے مصنف یا لکھنے والے جتنے ہیں ادیب وہ بھی آتے ہیں. آپ پنواڑی کو متوسط طبقے کا فرد کہتے ہوئے جھجکیں گے کیونکہ اس میں یہ صفتیں موجود نہیں ہیں تعلیم کی، علم کی اور نوکری پیشہ ہونے کی. وہ چاہے 1,00,000 روپیہ کمائے لیکن کہلائے گا وہ پھر بھی کام کرنے والا. متوسط طبقے سے اس کا تعلق عام طور پہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک موٹر کار خرید کے اس طرح نہ رہنے لگے اور آدمی ملازم اپنے نہ رکھنے لگے. اسی طرح سے جو ہمارا صنعت کار طبقہ ہے وہ ضروری ان کے لیے نہیں ہے کہ ان پاس علم کی دولت بھی ہو، صرف افراط زر یا زر کی ضرورت ہے، اس کی دولت کی ضرورت ہے. وہ لوگوں کو ملازم رکھ کے اپنا کام لے لیتے ہیں. صحیح. یا زمیندار لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں ہے ان کے لیے کہ ان پاس علم کی دولت بھی ہو. تو اس لیے یہ طبقہ دراصل جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، گو شاید آپ کو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عزیر صاحب اتفاق نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ طبقہ دراصل اگر غائب نہیں ہو رہا تو اس کی اہمیت کم یوں ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے پاس سے علم جاتا جا رہا ہے. صاحب میں اس کی تھوڑی سی معاف کیجیے گا، قطع کلام آپ کا کچھ شاید تردید بھی، کہ سائل کے ذہن میں غالباً صرف کراچی ہے پیش نظر، ورنہ یہ کہ اب اگر تازہ ترین صورتحال آپ لیں تو پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں متوسط طبقہ جو کہ بالکل موجود ہی نہیں تھا وہ پیدا ہو اب گیا، پیدا ہو رہا ہے. یعنی وہاں تو دو جو ہی طبقے تھے سوشل پہلے. اسٹرکچر تھا، سماجی ڈھانچہ، وہ اس قسم کا تھا کہ یا تو آدمی بڑا زمیندار ہے یا نرا کاشتکار. لیکن اب وہ جیسے جیسے شہریت کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے، تعلیم بقول کے بڑھ رہی ہے اور ملازمت پیشہ لوگوں کی ضرورت. دوسرے یہ کہ زرعی معیشت سے صنعتی معیشت کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو وائٹ کالر لیبر یا سفید پوش طبقہ لامحالہ وجود میں آتا ہے. اور اب یہ سماجی تبدیلیاں پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں ہو رہی ہیں. چنانچہ مارچ کے بعد کے جو واقعات تھے اس میں ایک بڑا عمل دخل اس متوسط طبقے کو تھا جو کہ اب پیدا ہو گیا ہے اور جس کا احساس غالباً سابقہ حکومت کو نہیں تھا. بالکل درست، یہ پیدا ہو چکا ہے. بالکل درست. اب بہرحال اس کی وضاحت ہو گئی. اب آخری سوال ہمارے پاس ہے جو حمید اختر صاحب نے بلاک نمبر 6 PCHS کراچی سے بھیجا ہے اور کہتے ہیں دنیا میں نوجوان طبقے میں تشدد پسندی کا رجحان غالب کیوں ہے؟ یہ مسئلہ بھی دراصل سائیکالوجی کا ہے ایک حد تک اور بڑی حد تک. دراصل تشدد کسی کو پسند نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ شاید رہے گا. یہ ضرور ہے کہ تشدد کرنے والے ہمیشہ دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. چنانچہ اگر آپ تاریخ پہ نگاہ ڈالنی چاہتے ہیں تو آپ فرعون کو پہ غور کر لیں. جی ہاں، یعنی وہ ظالم لوگ تھے اور تشدد ہر جگہ رہا ہے، اس کے بہرحال حوالے دینے کی ضرورت نہیں. لیکن تشدد پسندی کے رجحان سے غالباً حمید اختر صاحب کی مراد یہ آج کل جو مار دھاڑ، گولی چلانا، قتل کر دینا، اس سے غالباً میں سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اور تو کوئی چیز میری سمجھ میں آ نہیں رہی. اس کا جو رجحان ہے دراصل یہ بھی ایک طرح سے مصنوعی ہے، وہ فطری نہیں ہے. ویسے فطرت میں انسان کے تو ہے، وہ ظلم کرتا ہے، لیکن معاشرہ جو ہے اس کی مجبوریاں انسان کو روکے رہتی ہیں. آج کل کی دنیا میں جو کم از کم میں دیکھ رہا ہوں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جیسے فلم آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر جو فلم دکھائے جاتے ہیں یا سنیما میں جو فلم دکھائے جاتے ہیں، ان میں یقینی بیشتر پسند ایسے فلم کیے جاتے ہیں جن کو کہ مرڈر سٹوریز کہتے ہیں. جی ہاں. اور میرا خیال یہ ہے کہ نوجوان چونکہ بہت ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو فوراً وہ قبول کر لیتے ہیں اور یہ چیز ان کے سامنے آتی ہے انہیں پسند آتی ہے. جیسے کوجیک کے فلم کے سلسلے میں ابھی ایک مقدمہ چل رہا ہے امریکہ میں کہ ایک 15 برس کے لڑکے نے اس فلم سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اپنی پڑوسن 83 برس کی بیچاری بڑھیا کو جا کے مار دیا. تو اس میں مقدمہ اب چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد جو ہے
اس میں یہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس کا دماغ تھوڑے عرصے کے لیے مفقود ہو گیا تھا اس کے اثر سے، اور یہ معاملہ بڑھے گا. لیکن اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ترمذی بھی اور ڈاکٹر عزیر بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. تو صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے اس میں احساس محرومی کا پہلو زیادہ. اس وقت آپ دیکھیں میں صرف طلباء کی طرف جاؤں گا، نوجوان طلباء کی طرف. 1968 میں فرانس میں انقلاب ہوا صرف طلباء کا، اور وہ بھی تشدد میں تھا. اور ہمارے ملک میں آپ دیکھیں پارٹیشن کے وقت سے اور بعد سے بھی کہ بسیں جلا دیں، کبھی یہ توڑ دیا کہ وہ پھوڑ دیا. تو یہ یعنی کوئی چیز وہ تو ہوتی ہے محرک کسی کام کے کرنے کے تشدد کے لیے، مگر ان کے ذہنوں میں جو گفتگو کرنا معلوم ہوتا ہے ان میں ایک خاص محرومی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، صحیح یا غلط پہ اس بات بحث نہیں کر سکوں گا میں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، انہوں نے ان کے لیے نہ تو دنیا اچھی بنائی، نہ کوئی ایسی فضا سازگار چھوڑی، اور یہ کہ انہیں ڈگری مل جانے کے بعد بھی نوکری کوئی مواقع نہیں ہے. اور جو ہمارے ملکوں میں تمام دنیا میں یہاں بھی ہو رہا ہے کہ ہر جگہ ایک قسم کی رشوت اور بے ایمانی اور سیاست، اور یہ جہاں اخلاقی قدریں بالکل نہیں ہیں، وہ نوجوان آدمی اس سے پہلے ان قدروں میں ڈھل جائے جو ہم اسے دے رہے ہیں، جو اخلاقی نہیں ہیں، وہ اس سے ریزنٹ کرتا ہے، اس سے گریزاں ہوتا ہے. اور اس احساس محرومی اور اس ریزنٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ وہ تشدد پامادہ ہو جاتا بہت ہے. درست فرمایا، سائیکولوجیکل ہے. مطلب ڈاکٹر عزیر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں، میں اس کہتے کہ محرومی والی بات آپ نے بڑی اچھی بہت کہی. اچھی. اس کے ساتھ ایک چیز غالباً پروفیسر احمد علی صاحب شاید آپ اتفاق کریں کہ پاکستان میں اور دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی، مثلا خود امریکہ میں جو ماہر عمرانیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سے 2-3 نسل پہلے لوگوں نے خود اپنی محنت اور توجہ کر کے اپنی دنیا بنائی تھی، اس لیے ان میں کچھ نہ کچھ سینس آف اچیومنٹ، اس دنیا سے لگاؤ زیادہ اس سے انس پیدا ہوتا تھا، اور کچھ نہ کچھ اخلاقی اقدار تھیں اور مذہبی اقدار تھیں. لیکن اب مذہبی اقدار اور اخلاقی اقدار کی گرفت کم ہوتی جا رہی ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے. چیزوں کے لیے محنت سے زیادہ دیگر ذرائع درکار ہوتے ہیں. جی تو یہ احساس محرومی، اخلاقی اقدار کا فقدان اور کچھ ایک گھٹن کا سا جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا مجموعی یہ رد عمل، اور پھر وہ نفسیاتی بات جو آپ نے فرمائی. میں ڈاکٹر عزیر نے بالکل میرے منہ کی بات لے لی. میں اس سلسلے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ بتائیں. وہ میرا بھی یہی، میں جان کے نہیں کہا تھا. دراصل یہی باتیں ہیں جو آپ دونوں نے بتائیں، ان کا بہت بڑا عنصر ہے. پھر یہ کہ بے راہ روی بڑھ گئی، جیسے آپ کا اخلاقی اقدار کی کمی اور محرومی، احساس محرومی کی وجہ سے. پھر ایک چیز اور ہوئی ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک انا خودی، اور یہ اس لیے بڑھی کہ تعلیم اور علم کا تجسس جو ہے وہ دور ہو گیا. تو اب کیا ہے، جو آتا ہے وہ کہتا ہے واہ ہم ہی ہیں جو ہیں، دوسرا جو ہے کچھ جانتا ہی نہیں. جو کہ پہلے، جیسے کہ ڈاکٹر عزیر نے کہا کہ پہلے 2-3 نسلوں پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ خود اپنی محنت سے چیز حاصل کرتے تھے. تو بہرحال یہ مسائل ہیں، اور میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر ترمذی، ڈاکٹر عزیر کا کہ انہوں نے ایسے ٹیڑھے مسئلوں پر اس خوبی سے، اس وضاحت سے روشنی ڈالی.